اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنہم من یمشی علی بطنہ ومنہم من یمشی علی رجلین ومنہم من یمشی علی اربع یخلق اللہ ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم ویقولون آمنا باللہ وبالرسول واطعنا ثم یتولی فریق منہم من بعد ذلک وما اولئک بالمؤمنین۔ سورہ نور آیات 45 سے 47۔ واللہ اور اللہ نے خلق تخلیق کیا ہے کل دابۃ ہر جاندار کو من ماء پانی سے، ساری کی ساری مخلوقات کی تخلیق پانی سے۔ پھر کمال قدرت یہ ہے تمام جانداروں کے انواع مختلف، اجناس مختلف، شکل و صورتیں مختلف، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام ان جانداروں کو پانی ہی سے وجود بخشا ہے۔ فمنہم پس ان میں سے من یمشی جو چلتا ہے علی بطنہ اپنے پیٹ پر، رینگتے ہوئے چل رہے ہیں۔ ومنہم اور ان میں سے من یمشی جو چلتا ہے علی رجلین اپنی دو ٹانگوں پر۔ کچھ جاندار زمین پر رینگنے والے ہیں، کچھ دو ٹانگوں پر چلنے والے ہیں۔ ان جانداروں میں پرندے بھی شامل ہیں، انسان بھی شامل ہیں، اور بھی مخلوقات شامل ہیں۔ وَمِنْهُمْ اور ان جانداروں میں سے من یمشی علی اربعین جو چلتے ہیں چار ٹانگوں پر۔ یخلق اللہ تخلیق کرتا ہے اللہ تعالیٰ، پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، ما یشاء جو چاہتا ہے۔ ان اللہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قدرت رکھتا ہے۔ تو اب جو بھی جاندار ہیں، چاہے وہ رینگنے والے ہیں، چاہے دو ٹانگوں پہ چلنے والے ہیں، چاہے چار ٹانگوں پر چلنے والے ہیں، سب کے سب کا خالق اللہ ہی ہے۔ اسی نے اپنی قدرت سے ان کو پیدا کیا ہے، اور جس کو جو چاہی شکل و صورت عطا فرما دی۔ تو یہ تیسری مثال ہے۔ پہلی مثال جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام جانداروں کی تسبیح اور صلات کا تذکرہ فرمایا۔ دوسری مثال بادلوں کی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ انہیں جوڑتا ہے اور پھر ان سے بارش برستی ہے، جو اس ساری مخلوقات کے رزق کا سبب بنتی ہے۔ اور تیسری مثال کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان ساری چیزوں کو تخلیق کیا ہے پانی سے۔ لقد انزلنا تحقیق ہم نے اتار دی ہیں آیات مبینات، واضح آیات، کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں کھول دینے کے لیے اور صراط مستقیم کو دکھا دینے کے لیے بہت سی آیات اتار دی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی سنت کے مطابق ان لوگوں کو صراط مستقیم کی ہدایت دیں گے جو اس کے طالب بنیں گے۔ رہے نا قدرے نا شکرے لوگ تو وہ اپنی خواہشات نفس کی تاریکیوں میں ہی بھٹکتے رہیں گے۔ واللہ یہدی اور اللہ ہدایت دیتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، من یشاء جس کی وہ چاہتے ہیں، الی صراط مستقیم سیدھی راہ کی طرف۔ صراط مستقیم کے لیے طلب شرط ہے۔ جو بھی طالب ہدایت ہے اللہ اس کی رہنمائی فرماتا ہے، اسے ہدایت دے دیتا ہے، بشرطیہ اس کا سورس، اس کا ذریعہ یہ آیات مبارکہ ہوں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہیں۔ ان آیات کو چھوڑ کر کسی اور جگہ سے ہدایت کا طالب رہے گا تو وہ کبھی ہدایت نہیں پائے گا۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، آمنا باللہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر، وبالرسول اور رسول پر، وَأَطَعْنَا اور ہم نے اطاعت کی۔ اہل ایمان کی صفات بیان فرمائیں، اللہ کی قدرتیں بیان فرمائیں، اور اب ان خاص لوگوں کا تذکرہ جن کا ایمان زبانی جمع خرچ سے آگے نہ بڑھ سکا۔ تو فرمایا یہ منافقین لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اللہ پر بھی اور اس کے رسول پر بھی، اور ہم نے اطاعت بھی کی، ثم پھر یتولی فریقم منہ پھیر لیتا ہے ایک گروہ، منہم ان میں سے، من بعد ذالک اس کے بعد۔ اور یہاں منافقین کا تذکرہ اس لیے کیا جا رہا ہے
ان کے فتنے اس دور میں، جیسا کہ فتنہ افک سے معلوم ہوتا ہے، بہت بڑھ گئے تھے۔ تو فرمایا کہ جس طرح زبانی اظہار اور اعلان کا تعلق ہے، یہ بھی دوسرے مسلمانوں کی طرح اعلان کرتے ہیں ہم ایمان لائے، رسول کی اطاعت کے دعوے دار ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی وقت پڑتا ہے تو منہ پھیر لیتے ہیں۔ وما اولئک، اور نہیں ہیں وہ لوگ، بالمؤمنین، ایمان لانے والے۔ تو اللہ کے نزدیک اس طرح کے مدعیان ایمان مومن نہیں ہیں۔ ایمان کا حق صرف کلمہ پڑھ دینے سے پورا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے شرط لازم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی کی جائے، اور اگر کوئی شخص یہ شرط پوری نہیں کرتا تو وہ اپنے دعووں میں جھوٹا اور منافق ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ایمان قابل نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ سورہ نور آیات 48 سے 50۔ آیت نمبر 47 میں ہم نے منافقین کے بارے میں یہ بات جانی تھی کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر اور ہم نے اطاعت کی، پھر ان میں سے ایک گروہ اعراض کرتا ہے اور وہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ آیت نمبر 48 میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ، اور جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف، وَرَسُولِهِ، اور رسول کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ فیصلہ کرے ان کے درمیان۔ ان کے نفاق کی یہاں ایک علامت بیان کی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی ان کے درمیان کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے اور ان سے کہا جائے کہ اسے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش کریں تاکہ اللہ کی کتاب کے مطابق اس کا فیصلہ کر دیا جائے، تو ان میں سے ایک گروہ برابر اعراض کی روش اختیار کرتا ہے۔ اذا فریقن، تو ایک گروہ، منہم، ان میں سے، معرضون، اعراض کرنے والا ہے، منہ پھیر لینے والا ہے۔ مدینہ کے اطراف میں یہودی بھی آباد تھے اور ان کا بھی ایک اثر و رسوخ تھا، تو منافقین کی یہ روش بھی رہی کہ وہ بہت سے معاملات میں ان سے جا کر فیصلہ کروا لیتے۔ ان کو فائدہ یہ ہوتا کہ یہودیوں نے شریعت الہی کو منحرف کر کے بالکل اپنے خواہشات نفس کے سانچے میں ڈھال لیا تھا، اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ ان کو رشوت دے کر بڑی آسانی سے خریدا جا سکتا تھا۔ تو اس صورتحال سے منافقین فائدہ اٹھاتے تھے، اور اگر کوئی معاملہ ایسا ہوتا کہ جو ان کے حق میں فیصلہ ہونا ہو تو ان کی روش فوراً بدل جاتی۔ اس لیے فرمایا وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اور اگر حق ان کے لیے ہوتا، ان کو حق ملنے کی امید ہوتی، یَأْتُوا إِلَيْهِ، تو وہ آتے ہیں اس کی طرف، مذعنین، فرما بردار ہوتے ہوئے۔ یعنی اگر انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس معاملے میں اسلام کے قانون کا فیصلہ ان کے حق میں زیادہ بہتر رہے گا، تو بڑے فرما بردار بن جاتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کر اپنا معاملہ پیش کرتے ہیں۔ اور جہاں کہیں انہیں یہ اندازہ ہو جاتا کہ اسلام کا قانون ان کے مفاد کے خلاف ہے تو یہودیوں کے عدالتوں میں چلے جاتے۔ تو ان کی اس روش کو تحاکم الی الطاغوت سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی یہ لوگ طاغوت سے فیصلے کرواتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر کسی اور قانون کے مطابق فیصلے کروائے جائیں گے تو وہ طاغوتی فیصلے ہی ہوں گے۔ اگر کسی معاملے میں اللہ کی کتاب کچھ اور کہتی ہے اور کسی ملک کا قانون قرآن سے ہٹ کر کوئی اور فیصلہ دیتا ہے تو یہ فیصلہ طاغوت کا فیصلہ ہے اور اس کو شرک قرار دیا گیا ہے۔ تو جب منافقین نے یہ روش اپنائی تو ان کے بارے میں فرمایا افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے؟ مرض دو قسم کے ہیں دل میں، حسد اور نفاق، اور یہاں یہ نفاق کے معنی میں ہی استعمال ہوا ہے۔ یاد رہے حسد اور نفاق دونوں کا تعلق دل کی بیماریوں سے ہے۔ امر تابو،
یا وہ شک میں ہیں۔ ارتیاب کے معنی مبتلا شک ہونے کے ہیں۔ یہ شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے متعلق بھی ہے، اسلام کے مستقبل کے بارے میں بھی ہے۔ تو جب بھی اسلام اور کفر کا مقابلہ ہوتا تو وہ بڑے ڈگمگائے ہوئے ہوتے کہ پتہ نہیں کیا نتیجہ نکلے، اس لیے وہ کوشش کرتے کہ دونوں گروہوں کے ساتھ تھوڑا تھوڑا تعلق باقی رکھا جائے، تاکہ جس کی بھی فتح ہو ان کا اپنا مفاد محفوظ رہے۔ ام یخافون، یا وہ ڈرتے ہیں، ان یحیف اللہ، کہ نا انصافی کرے گا اللہ تعالیٰ علیہم ان سے، ورسولہ، اور اس کا رسول۔ حیف کے معنی ظلم کے ہیں کہ منافقین کی تین صورتیں ہیں، یا تو انہیں مرض نفاق لاحق ہو گیا ہے، یا یہ پھر شک میں پڑے رہتے ہیں، یا پھر انہیں اس بات کا خدشہ ہے کہ ان کے ساتھ ظلم ہوگا، انصاف نہیں کیا جائے گا۔ اب وہ خود فیصلہ کر لیں کہ وہ ان تینوں میں سے کسی ایک بیماری میں مبتلا ہیں یا بیک وقت تینوں میں مبتلا ہیں، ان میں سے جو بھی بات ہو بہرحال وہ ایمان کے منافی ہے۔ بلکہ اولئک، وہ ہم الظالمون، وہی لوگ ظالم ہیں، بلکہ یہ خود ہی ظالم ہیں کہ انہیں اگر اللہ اور اس کے رسول سے ظلم اور ناانصافی کا اندیشہ ہے، یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا ان کے دلوں میں مرض ہے، ان تمام صورتوں میں وہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ انہوں نے حقیقت سے آشنائی حاصل نہیں کی، ان کے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا۔ اس کے مقابلے میں اہل ایمان کی روش تو یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کو نہیں بلکہ اسلام کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی ذات کو نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کو ترجیح دیتے ہیں، اپنا گھاٹا برداشت کر لیتے ہیں، اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں، لیکن اپنے ایمان اور یقین میں کسی طرح کمی نہیں آنے دیتے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو خالص ایمان نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔